تبادلہ مطلب جی وہ بھی تو ہمیں ہماری عید پر مبارکباد دے دیتے ہیں، وہ بھی تو ہمیں رمضان میں روزہ افطار کروا دیتے ہیں، وہ بھی تو ہمارے ساتھ یہ کرتے ہیں، وہ بھی تو ہمارے ساتھ ہماری خوشی غمی میں شریک ہوتے ہیں. اگر ہم ہو جائیں تو یہ دین تبادلے کا نام نہیں ہے. جب آپ اس کو جا کے مبارکباد دیتے ہیں، اس کی خوشی میں شرکت کرنے کی، اس کی طرح بننے کی کوشش کرتے ہیں، اس کی طرح یہ کرسمس ٹری لگاتے ہیں کہ رواداری اور محبت کے لیے، تو آپ اس کے شرک پر گویا کہ راضی ہیں اپنے اس عمل کے ذریعے سے. رواداری کے اندر، محبت کے اندر، یا لا علمی میں، یا ان کا ساتھ دینے کے لیے. ہماری عید پر ہم مبارکباد دیتے ہیں، ہمارے دوست ہیں، ساتھی ہیں، اگر ہم ان کے ساتھ ہو گئے تو کیا ہوا، ہو گئے تو کیا ہوا. آپ اس کو اس کے کفر کی مبارکباد دے رہے ہیں، اس کے شرک کی مبارکباد دے رہے ہیں، اور اس کے ساتھ آپ شریک ہو رہے ہیں. جیسے جیسے ہم ترقی یافتہ ہوتے جا رہے ہیں، دنیا کے اندر آگے بڑھتے جا رہے ہیں، ویسے ویسے ہمارے اندر ایک مسئلہ پیدا ہوتا جا رہا ہے، اور وہ یہ ہے کہ ترقی یافتہ لوگ، ممالک، قومیں جس انداز میں جیتی ہیں، جو ان کا رہن سہن ہے، جو ان کا انداز اور اسلوب ہے، مرعوبیت میں ہم ان کے انداز کو، ان کی ثقافت کو اپنائیں. بعد سے اور بھی آگے بڑھ گئی. اب یہ 25 دسمبر آ رہی ہے، اس پہ ان کے ہاں کرسمس کا موقع ہوتا ہے، پھر نئے سال کی ابتدا ہوتی ہے، وہ اپنی ایک کرسمس منا رہے ہیں. اب ہمارے یہاں دیکھا دیکھی، کچھ لوگ ناواقفیت میں، لا علمی میں، کچھ لوگ دیکھا دیکھی تقلید میں، اور کچھ لوگ یہ سمجھتے ہوئے کہ کیا حرج ہے، تو کوئی کرسمس کا ٹری جو ان کا درخت ہوتا ہے وہ اپنے گھر میں، آفس میں، مال میں، دکان میں سجا لیا. کوئی عیسائی دوست آپ کا واقف ہے، جاننے والا ہے، کافر، اس کی عید کی مبارکباد دیتے ہیں. بھائی وہ بھی ہمیں عید کی مبارکباد ہماری عید پر دیتے ہیں، روزوں پہ ہمیں افطار کرواتے ہیں، تو اگر ہم ان کی عید پر ان کو مبارکباد دیں تو کیا حرج ہے. یہ ہمارے یہاں ایک عام طور پہ اب یہ چیز بن گئی ہے، چل رہی ہے، لوگ کر رہے ہیں اور اس انداز میں اپنی زندگی گزار رہے ہیں، اس دیکھا دیکھی کے ماحول میں. وہ یہ کر رہے ہیں تو ہمارے کرنے میں کیا حرج ہے. اب اس بات کو سادے سے اسلوب میں سمجھیے کہ اگر آپ اللہ اور اس کے رسول کی ماننے والے ہیں، آپ نے یہ دین اللہ اور اس کے رسول کے لیے چنا ہے، ان کے احکامات کو فالو کرنے کے لیے چنا ہے، تو پھر اس میں میری اور آپ کی منشا مرضی، کسی کا دیکھا دیکھی، کسی کو خوش کرنا، یہ ہمارا مقصود نہیں ہے. پہلی بات یہ ہے. دوسری چیز یہ ہے، تھوڑی سی اس مسئلے کا جواب دینے سے پہلے میں تھوڑی سی تفصیل کرنا چاہتا ہوں کہ کافر جو ہے، جو نان مسلم ہے، جو اسلام نہیں لایا، جس نے اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری رسول تسلیم نہیں کیا، وہ سب ایک ہی حکم میں نہیں ہیں. ان کے شریعت میں الگ الگ احکامات ہیں. ایک ہوتا ہے حربی کافر، جس سے جنگ ہے، جس سے لڑائی ہے، کھلی دشمنی ہے، وہ آپ سے لڑتا ہے، آپ اس سے لڑتے ہیں، دشمنی پہ اترا ہوا ہے، لڑیں اس سے. فقاتلوا ائمة الكفر انہم لا ایمان لہم، ان سے لڑو، ان کو چھوڑنا نہیں ہے. فاضربوا فوق الاعناق واضربوا منهم كل بنان، چن چن کے مارو، کیونکہ وہ آپ کو مارنے کے پیچھے تلے ہوئے ہیں. اور یہ بڑی عجیب حقیقت ہے کہ دنیا کی تقسیم مذہبی بنیاد پر ہے، اور ہم رواداری کے اندر اپنے آپ کو کہیں کہ نہیں جی ہم کچھ نہیں کہتے، ہم تو بڑے اچھے صاف ستھرے اور امن پسند لوگ ہیں. جو آپ سے لڑ رہا ہے اس کو بھی امن آپ دکھا رہے ہیں. انڈیا مثال کے طور پہ یہی مثال ہمیں سمجھ میں آ سکتی ہے. دوسرے نمبر پر کافروں کی 3 اقسام اور ہیں جو اہل علم نے ذکر کی ہیں، جن کا ذکر قرآن و حدیث کے اندر آیا ہے، کہ ذمی، ایک معاہد، ایک مستأمن. ان کی تفصیل کا اس وقت نہیں ہے. یہ مختلف اقسام کے کافر ہیں جن کے حوالے سے شریعت نے ان کے حقوق رکھے ہیں، ان کی حقوق کی پاسداری ہے. ذمی آپ کے درمیان رہتا ہے، ٹیکس دے کے، حتیٰ یعطوا الجزیۃ عن ید وہم صاغرون. معاہد، جس کا آپ سے کوئی معاہدہ، کوئی وہ اپنے ملک میں، آپ اپنے ملک میں، اس کا ذکر حدیث میں، من قتل معاہدا لم یرح رائحۃ الجنہ. اسی طریقے سے مستأمن، وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلَامَ اللَّهِ. اب یہ جو کافر ہے نا، یہ تفصیل کا وقت نہیں ہے، یہ آپ کے بیچ رہ رہے ہیں. اب ایسا بھی نہیں ہے کہ ان سے بھی کھلی آپ کی دشمنی ہے اور آپ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے بس ان کو جہنمی ہونے کا طعنہ دیتے ہوئے گزرے. ایسا بھی ایک سوچ ہمارے یہاں پائی جاتی ہے، بھی افراط ہے. اور ایک تفریط وہ ہے جو آپ نے سنی کہ جی ہم ان کو کرسمس کی مبارکباد بھی دیں. شریعت نے ہمیں 3 سٹیپ دیے ہیں، 3 چیزیں. ایک ہے انسانیت کی بنیاد پر جو حسن سلوک آپ سب کے ساتھ کرتے ہیں، جو جانور کے ساتھ بھی کرتے ہیں، وہ آپ ایسے انسانوں کے ساتھ بھی کیجیے. کوئی ان میں ڈوب رہا ہے، کوئی غرق ہو رہا ہے، کوئی مر رہا ہے، اس کی جان بچائیے. کوئی آپ کا رشتہ دار ہے ایسا، اللہ ہم سب کو ایمان کی دولت سے نوازے، کوئی اگر ایسا رشتہ دار ہے جس کے ساتھ یہ معاملہ ہے، وہ کفر کے اندر مبتلا ہے، تو اس کے ساتھ جو رشتہ داری ہے وہ نبھائیے. کسی کے والدین، اللہ حفاظت فرمائے، اللہ ہم سب کو ایمان کی توفیق دے، والدین اگر ایسے ہیں ٹھیک ہے، آپ ان کی خدمت کیجیے. دوسرے نمبر پر ہے رواداری، ان کا ساتھ دینا،
اگر آپ کے پڑوسی ہیں، کوئی آپ کے ساتھ آفس میں کام کرتا ہے، تعلق دار ہے، اس میں اہل علم کا اگرچہ اختلاف ہے، لیکن راجح بات یہی ہے کہ لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم ان تبروهم وتقسطوا اليهم ان الله يحب المقسطين. سورہ ممتحنہ کی آیت ہے کہ اللہ تعالیٰ وہ کافر جو تم سے لڑے نہیں، تم سے تمہارے خلاف سازشیں نہیں کرتے، تمہارے خلاف نہیں ہیں، ان کے ساتھ نیکی کرنے سے، انصاف کرنے سے اللہ تمہیں نہیں روکتا. مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ اگر مثال کے طور پہ وہ بیمار ہے، اس کی عیادت کر لو. وہ اس کے یہاں کوئی خوشی کا موقع ہے، خوشی کا موقع دنیاوی اعتبار سے، بچے کی ولادت ہوئی ہے، کوئی سفر سے واپس آیا ہے، کوئی فوتگی ہو گئی ہے، تو اس کے لیے کچھ اچھے، جو زندہ ہیں ان کے لیے اچھے کلمات کہہ دیے جائے تعزیت کے طور پہ. کیوں؟ کیونکہ اگر آپ یہ دروازہ کھولا نہیں رکھیں گے تو بھائی ان کو اسلام کی دعوت کون دے گا؟ اگر آپ لڑ مر کے بیٹھ جائیں گے کہ نہیں یہ کافر ہے، جہنمی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو یہ تک فرماتے ہیں سیدنا علی کو اعلیٰ رسلک، میدان جہاد میں اتر کر بھی تھوڑا سا رک جانا، ٹھہر جانا اور ان کو اسلام کی دعوت دینا، باوجود اس کے کہ اب تلواریں بے نیام ہیں. اللہ نے اگر ایک شخص کو بھی تمہارے ہاتھ پر ہدایت دے دی تمہارے لیے سرخ اونٹوں سے بہتر ہے. اسلام کا اصل مقصود یہ نہیں ہے کہ کافروں کی گردنوں کو تن سے جدا کر دیا جائے، اصل مقصود یہ ہے لیخرجہم من الظلمات الی النور. شیطان بھی یہی چاہتا ہے کہ یہ انسان جو ہے کفر کی حالت میں مرے اور جہنم میں جائے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تو حرص اور خواہش یہ تھی. صحیح بخاری کی حدیث ہے، ایک بچہ یہودی آپ کی خدمت میں آیا کرتا تھا، پتہ چلا وہ بیمار بچہ، یہودی بیمار ہے بچہ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین اس کی طرف گئے اٹھ کر، وہ اپنے آخری وقت میں تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع ملی اور آتا تھا محبت میں آپ کے پاس. اس کے آخری وقت پہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کلمہ پڑھ دو، اسلام لے آؤ. وہ جانتا تھا، اس نے سوالیہ نظر سے اپنے باپ کی طرف دیکھا، والد پاس کھڑا ہوا تھا اور والد یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم. یہ یہودی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا، جتنا اپنے اولاد کو نہیں سمجھتے تھے جانتے تھے، اتنا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نشانیوں سے اور آپ کے حق اور سچ ہونے کے واقف تھے. اس نے کہا اب اطع ابا القاسم. باپ نے کہا ٹھیک ہے، ابو القاسم کی آنکھوں سے اشارہ کیا، مان لو. اس نے کلمہ پڑھا اور ادھر اس کی روح نکل گئی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہوئے اس بچے کے فوت ہونے پر، اس بات پر نہیں کہ فوت ہو گیا، اس بات پر الحمدللہ الذی انقذہ من النار. یہ اصل مقصود ہے. تو یہ جب تک تعلق رابطے نہیں ہوں گے دنیاوی اعتبار سے تو یہ اس مقصود کو آپ حاصل نہیں کر سکتے. کچھ لوگ ویسے ہی رواداری میں لگے ہوئے ہوتے ہیں، ویسے ہی تعلقات میں دنیاوی مفادات کی خاطر، اس کے لیے دنیاوی فائدے کے حصول کے لیے، اس کی پریشانی دکھ درد میں اس کا ساتھ دینے کے لیے. اگر آپ دنیا کے اس کے دکھ درد میں، اس کی تکلیف میں اس کے ساتھ کھڑے ہیں اور اس کی تکلیف کو محسوس کر رہے ہیں، تو اس کی جو آخرت کی اصل تکلیف ہے اس کی بھی تو فکر کریں. اصل مقصود وہ ہے. تیسرے نمبر پر ہے موالات، دلی دوستی، دل سے محبت. یہ اللہ نے اسی سورہ ممتحنہ کی ابتدا یہیں سے کی تھی، لا تتخذوا عدوی وعدوکم اولیاء تلقون الیہم بالمودہ. ان کو ولی نہیں بنانا، دلی دوست کے، ان کی تکلیف پر تکلیف محسوس کرو، ان کے غم پر غم زدہ ہو. جیسے ایک مسلمان ایک جسم کی مانند ہے کہ اگر جسم کے ایک حصے میں تکلیف ہوتی ہے تو پورا جسم اس کے درد سے کرب سے تڑپتا ہے، وہ والی کیفیت ان کے ساتھ نہ ہو. باقی دو کیفیتیں وہ اسلام نے اجازت دی ہے. اب ان دو کیفیتوں کے اندر ان کی کوئی دینی عید آ جاتی ہے، ان کی کوئی دینی تہوار آ جاتا ہے، ان کا کوئی مذہبی موقع آ جاتا ہے. جیسے کرسمس ہے، کرسمس کوئی دنیاوی خوشی نہیں ہے، اس کے پیچھے پورا کانسیپٹ ہے. عیسیٰ علیہ السلام اللہ ہے، اللہ کے بیٹے ہیں، مختلف جو ان کے عیسائیوں کے فرقے ہیں ان کے مطابق بہرحال الوہیت کے درجے پر فائز ہیں، اور ان کے نزدیک ان کی ولادت کی مبارکباد وہ اس دن دیتے ہیں. یہ جو عیسیٰ علیہ السلام جو پیدا ہوئے، جو ان کے نزدیک اللہ کے بیٹے ہیں، جو آپ میری کرسمس کہتے ہیں. نا اب آپ سوچیں آپ کر کیا رہے ہیں رواداری کے اندر، محبت کے اندر، یا لا علمی میں، یا ان کا ساتھ دینے کے لیے. جو میں نے شروع میں ساری باتیں کی تھی کہ وہ ہماری عید پر ہم مبارکباد دیتے ہیں، ہمارے دوست ہیں، ساتھی ہیں، اگر ہم ان کے ساتھ ہو گئے تو کیا ہوا؟ میرے بھائی یہ میں نے شروع میں جملہ کہا تھا، اللہ اور اس کا رسول اگر آپ اس کی مانتے ہیں تو پھر یہ دیکھیے کہ وہ آدمی جو شرک کر رہا ہے، آپ اس کو کس بات کی مبارکباد دے رہے ہیں؟ آپ اس کو اس کے کفر کی مبارکباد دے رہے ہیں، اس کے شرک کی مبارکباد دے رہے ہیں، اور اس کے ساتھ آپ شریک ہو رہے ہیں. اس کی تو اجازت کہیں بھی اللہ نے دی. تکفروا فإن الله غنی عنکم ولا یرضى لعباده الكفر وإن تشکروا یرضه لكم ولا تزر وازرة وزر أخرى. تم کفر کرتے ہو، اللہ کفر کو پسند نہیں کرتا، اللہ اس سے راضی نہیں ہے. ہمارے لیے ہمارا دین بالکل صحیح سیدھا اٹل ہے. ثم جعلناک علی شریعۃ من الامر. جب آپ اس کو جا کے مبارکباد دیتے ہیں، اس کی خوشی میں شرکت کرنے کی، اس کی طرح بننے کی کوشش کرتے ہیں، اس کی طرح یہ کرسمس ٹری لگاتے ہیں کہ رواداری اور محبت کے لیے، تو آپ اس کے شرک پر گویا کہ راضی ہیں اپنے اس عمل کے ذریعے سے. اس کے اس کفر پر آپ راضی ہیں. آپ کا ایمان کہاں گیا؟ آپ کا اپنا ایمان خطرے میں پڑ گیا. آپ اس کو بچاتے بچاتے، اس کی تکلیفوں میں، اس کے غم میں اس کا ساتھ دیتے دیتے، کوئی آدمی کسی کو خود کہیں پر آگ لگی اور وہاں پر لوگوں کو آگ سے بچا رہا ہے اور خود جل گیا لوگوں کو بچاتے بچاتے. بیوقوف ہے. پہلے انسان اپنی سیفٹی کرتا ہے، اپنے آپ کو بچاتا ہے. اپنے ایمان کی پہلے فکر کیجیے.
ایمان کی بنیاد پر آخرت کی نجات ہے، ایمان کی بنیاد پر آخرت کی کامیابی ہے۔ تو ان کے ساتھ یہ تبادلہ نہیں ہے کہ صحیح ہے نا، تبادلہ مطلب جی وہ بھی تو ہمیں ہماری عید پر مبارکباد دے دیتے ہیں، وہ بھی تو ہمیں رمضان میں روزہ افطار کروا دیتے ہیں، وہ بھی تو ہمارے ساتھ یہ کرتے ہیں، وہ بھی تو ہمارے ساتھ ہماری خوشی غمی میں شریک ہوتے ہیں۔ اگر ہم ہو جائیں تو یہ دین تبادلے کا نام نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے، شیخ عبدالعزیز طرفی بڑا زبردست قول ہے، کہتے ہیں تبادلے کا نام نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اہل کتاب کی عورت سے شادی کی اجازت دی ہے مرد کو، لیکن مسلمان عورت کو ان کے مرد سے شادی کی اجازت نہیں دی۔ تبادلہ نہیں ہے کہ یہاں سے یوں ہے تو وہاں سے بھی ایسا ہونا چاہیے۔ یہ دین اللہ، اس کے رسول کے احکامات کا، اللہ کی رضا کا نام ہے، جس میں اللہ راضی ہے۔ ہم اللہ کے فیصلوں اور ان کے اللہ کے احکامات کے مطابق چلیں گے، اپنی خواہشات۔ ہمیں یہ تو عجیب سا لگ رہا ہے کہ اس آدمی کو برا لگے گا، میرے دوست کو، میرے رشتہ دار کو، میرے یہ کلیگ کو، میرے ساتھی کو، آفس میں جو کام کرتا ہے، پڑوس میں جو رہتا ہے، اس کو برا لگے گا اگر میں نے اس کو مبارکباد نہیں دی، اس کو کیک نہیں بھجوایا، اس کی خوشی میں شریک نہیں ہوا اس کرسمس پہ، ہے نا، اس کو برا لگے گا۔ اور اس چکر میں اللہ جو ناراض ہوگا، اللہ وما قدر اللہ حق قدری ما لکم لا ترجون اللہ وقارا۔ حقیقت میں ہمارے افعال ایسے ہوتے ہیں ہم مسلمانوں کے، ہمارے نزدیک اللہ کے اور اللہ کے احکامات کی کوئی حیثیت اور وقار، احترام، اللہ کی عزت اس طرح سے نہیں ہوتی جس طرح کرنی چاہیے۔ اصل اللہ ہے، کسی کو برا لگتا ہے برا لگے، کسی کو اچھا لگتا ہے اچھا لگے۔ اللہ نے جتنی اجازت دی ہے، جس طریقے سے اجازت دی ہے، میں اسی کے مطابق چلوں گا۔ یہی نام ہے مسلمان ہونے کا۔ آپ کا دین مکمل ہے، آپ کی شریعت مکمل ہے، اپنی شریعت اور دین کے مطابق عمل کیجیے۔